اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین المنتجبین الہداۃ المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام فی دعائہ اللہم خذ لنفسک من نفسی ما یخلصها وَأَبْقِ لِنَفْسِي مِن نَفْسِي مَا يُصْلِحُهَا فَإِنَّ نَفْسِي هَالِكَةٌ أَوْ تَعْصِمُهَا۔ مکارم اخلاق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے خالصین، شاکرین اور عابدین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے اور ہمارا شمار ان افراد میں فرمائے کہ جو با اخلاق ہیں، با کردار ہیں، با سیرت ہیں، تقوی الہی سے سرشار ہیں۔ ہمارا شمار ان سے فرمائے کہ جو خالصین اللہ کے بندے ہیں، جو اخلاص رکھنے والے ہیں، خلوص سے سرشار ہیں۔ اور اخلاق وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کا دین اور تدین پتہ چلتا ہے، نمائش انسان کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے ایک خاص قسم کا پروٹوکول دیتے ہوئے فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ زینے پر فائز ہیں۔ یہ خاص قسم کی، ورنہ پیغمبر اسلام کی آپ ان صفات کو کس کی مجال ہے کہ کاؤنٹ تک کر سکے کہ پیغمبر کی وہ صفات اتنی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا اس مسئلے کو۔ مسئلہ اخلاق بہت اہم ایک مسئلہ ہے دین اور تدین میں۔ جس طرح احکام ہیں، جس طرح انسان کے لیے معاملات کے مسائل ہیں، عقائد ہیں، اسی طرح ایک بہت بڑا شعبہ کہ جس کو تربیتی شعبہ کہا جاتا ہے، وہ ہے اخلاق اور اخلاقیات، کہ ہمارا بیہیویئر کیسے ہونا چاہیے، ہماری افکار کیسی ہونی چاہیے، ہمارے سلیقے کیسے ہونے چاہیے، ہمیں کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، ہمارا لائف سٹائل کیسے ہونا چاہیے۔ اس کو اگر کسی نے سیکھنا ہے تو اسے آنا پڑے گا در اہل بیت پر۔ اور پھر کیا کہنا، امام سجاد علیہ السلام کی ایک پوری دعا صحیفہ مبارکہ سجادیہ میں کہ جس کا نام ہی مکارم اخلاق ہے، وہ پسندیدہ اخلاق، شائستہ اخلاق کہ جن کو پہ انسان چل کے اللہ کا وصال حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہماری دو ڈسکشن اسی جملے پہ ہو رہی ہیں، اور آج تیسری اس سلسلے میں کہ اللہم خذ لنفسک من نفسی، پروردگار میری نیتیں ہوں، میری انٹینشن ہوں، میری ڈیڈز ہوں، میرے اعمال ہوں، میرے افعال ہوں، انہیں تو اپنے لیے قرار دے۔ بے شک مجھ پہ ابتلاعات آتی رہیں، مجھ پہ آزمائشات آتی رہیں، مجھ پہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہوتا رہے، مجھ پہ مختلف قسم کی یہ جو آزمائشات ہیں اور امتحانات ہیں آتے رہیں، تاکہ تیرے عذاب سے جان بچی رہے۔ تیری طرف سے مصیبتیں آتی رہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، میری نیتیں سلامت رہیں، میرے اعمال سلامت رہیں، تاکہ میں تیرے قہر سے اور تیرے غضب سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں تو آتی رہیں، تیرا غضب نہ ہو، تیرا قہر نہ ہو، تیری ناراضگی نہ ہو۔ اور پھر کیا ہے؟
وَأَبْقِ لِنَفْسِي مِن نَفْسِي، یعنی میرے اپنے نفس کو میرے لیے ہی قرار دے، کہیں نفس امارہ کی آماجگاہ نہ بنا دے۔ اس وجہ سے تیرے علاوہ کون ہو سکتا ہے کہ جو انسان کو اس نفس سے نجات دلا سکتا ہے، نفس امارہ سے، اگر پروردگار کا لطف اور کرم شامل حال نہ ہو تو کیا ہے؟ فَإِنَّ نَفْسِي حَالِكَةٌ أَوْ تَاسِمَةٌ، اگر اس کا لطف اور اس کا کرم شامل حال نہ ہو تو انسان کسی جگہ کا نہیں رہتا ہے، کسی منزل کا نہیں رہتا ہے، کسی مقام کا نہیں رہتا ہے۔ وہ اگر اپنی نظر عنایت کو اٹھا دے، انسان اپنی ساری حیثیتیں کھو بیٹھتا ہے، اپنے سارے شرف کھو بیٹھتا ہے، جب تک اس کا سائے الفت، سائے شفقت، پردہ رحمت انسان پہ رہے تو انسان بہت کچھ چھپائے پھرتا ہے۔ اگر اس کی وہ نظر رحمت اٹھ جائے تو بہت سارے پردے فاش ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم ہے کہ کیا ہے؟ فَإِنَّ نَفْسِي حَالِكَةٌ، اگر انسان نفس ہی کی باتوں پر رہے تو پھر تو انسان ہلاک ہو جائے، انسان تباہ ہو جائے، انسان برباد ہو جائے۔ اللہ کا اگر سائے الفت، سائے شفقت، سائے رحمت نہ رہے، آپ نے نفس اور نفس کے مفاہیم، معانی، سگنیفیسنس اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے لغوی اعتبار سے بھی آپ نے دیکھی، اس کے مفاہیم ہیں، اس کی طرف بھی ہم متوجہ ہوئے کہ حقیقت میں جو ذات الشیء جسے کہا جائے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات والا صفات ہے، کہ ساری کی ساری حقیقتیں حقیقت الشیء، حقیقت الشیء جو ریالٹیز ہیں وہ اللہ کے سوا کو کیا ہو سکتا ہے؟ باقی سارے اس کے پرتو ہیں، باقی سارے اس کی جھلک ہیں، باقی سارے اس کے شیڈو ہیں۔ حقیقت الشیء اگر اس کا کہا جائے، حقیقت کی کوئی پورا جو صرف الحقیقہ ذات ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے۔ اور اس سلسلے میں کہ انسان اگر اپنی اصلاح چاہتا ہے تو اصلاح کے لیے کچھ ٹپس ہم نے بتائے تھے، اور احادیث کے ذریعے، اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ایک بہت بڑا ذخیرہ کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے، ایک بہت بڑا ٹریجر اللہ نے عطا کیا ہے نفس انسانی میں، جس کا نام ہے عقل۔ عقل ان عظیم ذخائر میں سے ہے کہ جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ عقل ہے، عقل کے ذریعے اگر جو شخص اپنے عقل کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز کرتا ہے وہ سعادت کی طرف جاتا ہے، اور وہ پھر وہ جو نفسانی حربے انسان پہ، خواہشات نفسانی کے حربے ہوتے ہیں، اس پہ کارگر ثابت نہیں ہوتے ہیں، کہ جو عقل اور شعور کو بروئے کار لاتا ہے، عقل اور شعور کو یوٹیلائز کرتا ہے پراپر انداز کے ساتھ۔ اگر عقل ہوتے ہوئے بھی اسے کوئی استعمال نہ کرے تو پھر واہ ویلا ہے، اس پہ ماتم کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ اسے اتنا عظیم اللہ نے گوہر دیا، اللہ نے جوہر دیا، یہ جو بہت بڑا ایک اس کو ایسنس آف ہیومینٹی جس کو کہیں آپ، کہ جوہر انسانی انسان کو اللہ نے عطا کیا ہے، وہ عقل ہے انسان کو، اور اس ڈسٹنکشن بنتی ہے اس عقل سے اور باقی موجودات سے۔ حیوان میں عقل تو نہیں ہے نا، انسان میں اللہ نے عقل دی ہے۔ باقی ورنہ بہت ساری آپ چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں ممکن ہے کہ ہمارے جو سینس ہیں، ہمارے سینسز ہیں، ان سے زیادہ پاورفل حیوانات کے اندر سینسز ہوں، لیکن کیا ہے جو یوٹیلائز کرنے والی طاقت ہے، حق اور باطل کی پہچان بننے والی طاقت ہے، وہ عقل ہے۔ عقل ان میں نہیں ہے، ان میں باقی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ان میں حصے ممکن ہے انسان سے بڑھ کر ہوں، لیکن ان میں وہ سمجھ، ان میں وہ جو یوٹیلائز کرنے کی پراپر طاقت ہے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز بننے والی طاقت ہے، وہ حیوانات میں نہیں ہے، حیوانات میں انسان میں ہے۔ اور انسان عقل ہوتے ہوئے بھی اگر کسی کی آنکھیں سلامت ہو، اس پہ پٹی باندھ لے، ان آنکھوں کا کیا فائدہ ہے؟ اور کسی کی عقل ہوتے ہوئے اسے یوٹیلائز نہ کرے تو اس میں اور پھر جس کے پاس نہیں ہے، کتنا فرق ہے اس میں؟
خود فیصلہ کرے انسان، خود فیصلہ کرے۔ ہر انسان کے جو سب سے بہترین دوست ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ بہترین صدیق کہا گیا ہے۔ صدیق اس لیے کہا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، صدیق اس لیے کہا کہ یعنی جس طرح نقشہ ہوتا ہے اسی طرح انسان کے عقل اسے پیش کرتی ہے۔ یہ ہے پہلی چیز۔ دوسری چیز جو آج ہم بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بچائے اور رحمت پروردگار میں شامل ہو جائے اور قہر الہی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز، توجہ، پہلی چیز انسان اپنے عقل کو استعمال کرے، عقل کو استعمال کرے، اس کو استعمال کرے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ انہی ذخائر میں سے جو عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ودیعت کیے ہیں، وہ ذخائر، وہ ٹریجرز، وہ خزانے کے جو اللہ نے انسان کو عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے اسے نفس ملہمہ بھی عطا کیے، نفس ملہمہ، الہام کرنے والی جو طاقت ہے، ایک الہام کرتی ہے خود انسان میں، جو انسپائریشن والا ایک طاقت ہے وہ بھی انسان میں موجود ہے۔ یہ انسان کو پچھتا جاتا ہے، پچھتا جاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، ریگریٹ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ نے یہ بھی احسان کیا انسان پر، ایک بہت بڑا، دیٹ از دا گریس آف گاڈ۔ یہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بھی ایک لطف ہے۔ کیا لطف ہے کہ اس نے انسپائر کرنے والی طاقت، انسپائریشن والی ایک طاقت، الہام والی طاقت انسان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہے، نفس ملہمہ۔ یعنی کیا کرتا ہے کہ وہ آتا ہے اور الہام کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اگر یہ انسان کا یہ جو الہام کرنے والی طاقت ہے، ملہم بن کر آنے والی طاقت ہے، یہ بیدار رہے آخر دم تک، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ عقل کے ساتھ ساتھ اللہ یہ طاقت کہ جو انسان کو بیداری کی منزل پر لے آئے، اویکننگ کی منزل پر لے آئے، انسان کو شعور کی منزل عطا کرے اور انسان کو پہچان کرائے۔ چونکہ ایک یہ جو الہام کرنے والی طاقت ہے، اس میں بھی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھی حق کو حق بتاتا ہے، باطل کو باطل سکھاتا ہے۔ بہت سارے جو انسان کے آپ فضائل دیکھتے ہیں، اللہ نے جو اسے متخلق بخلائق کیا ہے، اپنے اخلاقیات سے اسے سجایا ہے، وہ کس کی وجہ سے؟ اسی نفس، یہ جو نفس الہام کرتا ہے نا انسان کو، اس وجہ سے بہت زیادہ انسان میں یہ جو شرافتیں ہیں، نجابتیں ہیں، تزکیہ نفس ہے، دوسرے کے ساتھ اچھی گفتگو ہے، امانت داری ہے، وفاداری ہے، یہ ساری کی ساری اسی کے تحت آتی ہے۔ اور کیا ہے؟ اللہم خذ لنفسک من نفسی ما یخلصھا۔ اگر حقیقت النفس کہا جائے تو ذات پروردگار ہے۔ ذات پروردگار کے بعد وہ نفس پیغمبروں کا ہے، انبیاء کا ہے، معصومین کا ہے، ائمہ اطہار کا ہے، کہ جن کے صدقے میں انسان یہ ہدایت حاصل کرتا ہے۔ اگر وہ نہ ہوں، انسان کو پتہ کیا ہے، کیا سمجھ سکتا ہے وہ؟ بنا عرف اللہ، ہم وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے تم لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہے، خدا کو پہچانا ہے۔ خدا کی پہچان کا یہ ذریعہ ہے۔ ائمہ معصومین وہ ہیں، انبیاء معصومین وہ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم حقائق پروردگار کو پہچانتے ہیں۔ اور ذات حقیقت الشیء اگر اللہ کے بعد ہے تو وہ یہ ہستی ہیں۔ پھر کیا ہے کہ
آپ بہت زیادہ متعدد موارد میں دیکھیں گے کہ اسی نفس کے سلسلے میں خود قرآن نے کہا. اگرچہ اس کی جو ڈسکشن ہے فلسفیکل ڈسکشن ہے وہ ایک اور چیز سے ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں آپ کو سمپل وے میں اور سادہ سے الفاظ میں آپ کی خدمت میں رکھوں تاکہ یہ چونکہ پروگرام ہے، ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں، بڑے دیکھتے ہیں، جوان دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جن کی کافی ہائیلی کیلیبر جو افراد ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ اعتدال کی صورت میں رکھتے ہوئے قرآن نے بھی اس منزل کو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 10 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے سورہ شمس میں کیا کیا ہے؟ 10 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قسم ہے اس نفس کی، یعنی نفس بشر کی، کہ جس نے اسے بالکل موزون اعتدال کے ساتھ پیدا کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور جس نے کیا کیا ہے؟ اس کو دونوں بتا دی ہیں. اس نے کہاں جاننا ہے، اس نے راہ تقوی بھی بتا دیا، پاکی کا رستہ بھی بتا دیا، تمہیں تطہیر باطنی کرنی ہے اس کا رستہ بھی بتا دیا، اور جو خب سے ہے اس کا بھی رستہ اس نے بتا دیا ہے. دونوں رستے اس نے بتا دیے. حد اعتدال معتدل اس نے خلق کیا ہے. انسان اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلائے گا، کس کس نعمت کو اس نے کیا کیا دیا اور اس نے کیا کیا نہیں کیا. کتنی نعمتیں اس نے دی ہیں. کسی ایک نعمت پہ نہیں، کسی ایک نعمت پہ اس کو شکریہ. ساری زندگی ہے کتنی کہ اس کے شکریہ ادا کی جا سکے. الحمدللہ کما ہوا اہلو، یہ پڑھا کریں. الحمدللہ کما ہوا اہلو، جس طرح وہ اہل ہے. یہ وہ جملہ ہے کہ جس وقت انسان کہتا ہے الحمدللہ کما ہوا اہلو، اس نیکی کو کوئی بھی نہیں لکھ سکتا. حتیٰ فرشتگان الہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ نورانی مخلوق بھی کہتے کما ہوا اہلو. جس طرح روایت میں ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اس بندے نے تو یہ دعا کی ہے، اس بندے نے اس انداز کے ساتھ تیری حمد کی ہے، ثنا کی ہے، شکر ادا کیا ہے، تو خود بتا. کما ہوا اہلو، جس طرح وہ اہل حمد ہے، جس طرح وہ لائق حمد ہے. یہ وہ جملے ہیں کہ جس کو کوئی بھی فرشتہ اس کا ثواب کو نہیں لکھ سکتا ہے. کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس نے دونوں بتا دیے. گناہ کا جو انسان میں ٹیمپو پیدا ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا. وہ بتا دیتا ہے، یہ نفس جو الہام کرنے والا ہے یہ بتا دیتا ہے تم گناہوں کی طرف جا رہے ہو، تم غلط کام کی طرف جا رہے ہو، تم برے کام کی طرف جا رہے ہو، تم ایسے کام کی طرف جا رہے ہو جو شائستہ نہیں ہے. یہ نفس انسان کو تقوی کی رہنمائی کرتا ہے، خدا ترسی کی طرف لے کر جاتا ہے، خدا کی طرف لے کر جاتا ہے، تطہیر کی طرف لے کر جاتا ہے، تطہیر باطنی کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ نفس ہے انسان کا، یہ الہام ہے. اس جو آیتیں ہیں نا دو، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس تفسیر میں امام فرماتے ہیں کہ بَيَّنَ لَهَا مَا تَأْتِي وَمَا تَتْرُكُ. ٹھیک ہے؟ اس آیت میں اللہ نے یہ بتا دیا کس چیز کی پہ تم نے عمل کرنا ہے، تیرے لیے کیا کیا چیز اچھی ہے اور تیرے لیے کیا کیا چیز بری ہے جسے کو تم نے چھوڑ دینا. یہ نفس انسانی میں شستگی ہے، یہ نفس انسانی میں یہ کمال ہے کہ جو الہام کرنے والا نفس ہے نا انسان کو ملہم بن کر آ رہا ہے، الہام کرنے والا ہے. اس نفس میں یہ خوبی ہے کہ انسان کو اچھائی بھی بتاتا ہے، برائی بھی بتاتا ہے.
اچھائی کو اچھائی کی صورت میں دکھاتا ہے، برائی کو برائی کی صورت میں دکھاتا ہے۔ اور بہت زیادہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں کوئی نہیں ہے کہ فلاں قوم کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، فلاں ملک کا ہے، کوئی اس میں جغرافیکل ریسٹرکشن یا جغرافیکل وہ ڈائمنشنل وہ نہیں ہے اس میں، کس قوم سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کس ملک سے ہے، کس خطے سے ہے، عرب ہے، نان عرب ہے، پاکستانی ہے، انڈین ہے، ویسٹرن ہے، کس ملک کا ہے، ایرانی ہے، افغانی ہے، سب کو ایک جیسا دکھاتا ہے۔ یہ سارے نفسوں میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ اچھائی کون ہے، مجھے یہ بتائیں۔ آپ ایک پرائمری اسکول کے بچے سے بھی پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ امانت داری اچھی چیز ہے، خیانت کرنا بری چیز ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کو پہلے ٹرین کیا گیا ہے، پہلے بتایا گیا ہے۔ خود نفس انسانی میں یہ چیز موجود ہے، یہ وجدان فطرت ہے کہ جس میں یہ چیز موجود ہے۔ یہ کس نے رکھی ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان بیدار نہ ہو تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اس کی تبلیغ کے لیے ایک مبلغ بن کر اللہ نے خود نفس انسانی میں یہ ہمت عطا کی ہے اور یہ مرتبہ عطا کی ہے اللہ نے۔ ایک مبلغ تیرے اندر بیٹھا ہے، ایک تبلیغ کرنے والا تیرے اندر بیٹھا ہے۔ باہر والا تجھ پہ اثر کرے یا نہ کرے، اندر والا تجھے ضرور بتاتا ہے اچھی چیز یہ ہے، بری چیز یہ ہے۔ تہذیب اخلاق کو پروان چڑھنے کا ایک بہترین جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے، وہ نفس کی جو انسان کو الہام کرتا ہے، ملہم بن کر آتا ہے۔ اور جتنی خوبیاں آپ دیکھ رہے ہیں، خوبیاں آپ دیکھتے ہیں، یہ ساری اسی کے زیر اثر ہوا کرتی ہیں۔ وفا بعہد، پاسداری عہد اور وفا، کسی سے وعدہ کیا، وعدے کو پورا کرو، کسی سے امانت دی، امانت کو ادا کرو۔ یہ ساری کی ساری کس سے ہوتی ہیں؟ اسی سے۔ یہ جو ملہمات الہی ہیں یہ سارے انسان کے اندر فٹ کر دیے ہیں، گویا یہ وہ چپس ہیں کہ جو اندر فٹ ہیں، یہ چپ اندر لگی ہوئی ہے آلریڈی، اور یہ بتا دیتی ہے انسان کو، بچوں سے لے کر جوانوں سے لے کر نوجوانوں سے لے کر بوڑھوں تک آپ چلے جائیں، سب میں یہ موجود ہے۔ اور بغیر کسی پڑھائے ہوئے کے، بغیر کسی سکھائے ہوئے کے، ذات انسانی میں اللہ نے یہ چیزیں رکھتی ہیں۔ اور اللہ کو یہ جو طاقت ابھارنے والی ہے، بیدار کرنے والی ہے، شعور دینے والی ہے، تڑپانے والی ہے، اگر اس نے اچھا کام کیا سکون پہنچاتی ہے، اگر اس نے برا کام کیا اسے تڑپاتی ہے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا عطیہ ہے پروردگار کا، یہ گفٹ آف گاڈ، یہ اللہ کا عطیہ ہے کہ وہ جو انسان ریگریٹنس کی منزل پر آتا ہے، پچھتاتا ہے، اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے، کیا فرمایا؟ لا اقسم بیوم یعنی لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نفس اللوامہ کی اللہ نے قسم کھا کے کہا، مجھے قسم ہے اس نفس کی جو پچھتا جاتا ہے، غلط کام کیا فوراً کہتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں پچھتا گیا ہوں، میں پشیمان ہوں۔ یہ جب پچھتاتا ہے، عرق انفعال بہاتا ہے اور انسان میں یہ تبدیلی آتی ہے، انقلاب جو وجود میں انسان کے آتا ہے، اس نفس لوامہ کی وجہ سے آتا ہے۔ انسان میں تبدیلی اور تغیر اور تبدل اور منقلب انسان ہوتا ہے، اسی نفس لوامہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نفس لوامہ انسان کو حر بناتا ہے، نفس انسان کو بشر حافی بناتا ہے۔ یہ نفس لوامہ کا کمال ہے۔ نفس لوامہ میں وہ اللہ نے ایک عطیہ رکھا ہے انسان کے وجود میں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ. محترم مزاج شریف کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. محترم میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کو فون کیا ہے. آج آپ کی کتاب مجھے ملی ہے. میں اس کو ابھی تفصیل سے تو نہیں پڑھ سکا، لیکن سرسری طور پر جو میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس کو بہت ہی اعلیٰ قسم کے کاغذ سے آراستہ کیا ہے، اور جس طرح آپ نے سب سے جو بہترین چیز جو مجھے اس میں نظر آئی کہ جو حدیث ہیں یا اقوال پاک امام معصوم ہیں ان کو بھی زیر زبر کے ساتھ مزین کیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ایک بہت بڑی کاوش اور ایک بہت ہی مصروفیت کے ساتھ یہ آپ نے کیا ہوگا. اور کتاب کا جو عنوان آپ نے فہرست مطالب رکھی ہے وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ایک تسبیح، موتیوں کو ایک تسبیح میں پرویا اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ہر موتی کو اگلے صفحوں میں اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دیا گیا. اور آپ کا جو اردو کا ہے وہ آسان بھی ہے اور اعلیٰ ترین مطالب بھی ان الفاظ میں موجود ہیں. میں اس کتاب سے بہت ہی متاثر ہوا ہوں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو یہ تحفہ عطا کیا. اللہ پاک سے جزائے خیر دے. آپ قرآن میں شامل ہوئے تھے پروگرام میں، اور ہم بلکہ معذرت آپ سے چاہیں گے کہ تھوڑی لیٹ آپ کو کتاب پہنچی ہے. تو انشاءاللہ العزیز مطالعہ کریں اور انشاءاللہ دعا کریں سب مومنین کے لیے بھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم کھائی ہے. قسم کس کی قسم؟ نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے. وہ انسان کا نفس کہ جو کیا کرتا ہے؟ پچھتا جاتا ہے. اسی نفس لوامہ کے صدقے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو توبہ کرتے ہیں واپس پلٹ کے آتے ہیں. یہ اندر کی کوٹ ہے، اندر کی ایک قسم کی کوٹ لگی ہوتی ہے. وہی پینل لا بناتی ہیں، وہی پہ جو ہیں تعزیرات ہوتی ہیں. اور یہ بعض اوقات اتنی یہ نفس لوامہ اور نفس لوامہ کی یہ بذات خود سزا بعض اوقات جو ہے وہ دینا شروع کرتے ہیں. یہ نفس لوامہ انسان کو آپ اگر ماہرین نفسیات کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ نفس لوامہ کی سزا ایسی ہے کہ دنیا کی باہر کی کوئی بڑی سے بڑی جیل بھی اسے نہیں دے سکتی. نفس لوامہ جس میں بیدار ہے، نفس لوامہ انسان کو اگر اس کی بات اسے پتہ چل جائے کہ اس نے بیدار ہے جس کا نفس لوامہ، پھر وہ نہیں فوراً اس میں پچھتاوا شروع ہو جاتا ہے، اپنے آپ پہ ملامت کرتا ہے، اپنے آپ پہ سرزنش کرتا ہے. وہ کیا چیز تھی؟ آپ نے توجہ کی ہے وہ کیا چیز تھی کہ جو حضرت حر ابن یزید ریاحی کو تڑپا رہی تھی؟ بدن کانپ رہا تھا، لرزہ تھا ایک بدن میں. کب کبھی تھی بدن میں؟ کیا چیز تھی وہ؟ توجہ کی ہے آپ نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ علیکم السلام. چوری بول رہا ہوں جی. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ رب العالمین ماشاء اللہ. کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ جرمنی سے سر بشیر احمد چوری بول رہا ہوں جی. ہاں ماشاء اللہ. جی کیسے ہیں؟ جرمنی سے کولن جرمنی سے جی. جی ماشاء اللہ. جی جی ماشاء جی فرمائیے. ماشاء اللہ. بس میں نے آپ سے سلام کرا تھا. میرا ٹی وی خراب تھا کافی دنوں سے، تو آج ٹھیک ہوا. جب میں نے آپ آئے تو میں نے کہا سلام کر لوں جی آپ نے. یہ ٹی وی تو خراب نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہدایت ٹی وی کیسے دیکھیں گے اگر ٹی وی خراب ہو جائے تو؟ باہر کیا انشاءاللہ اللہ پاک بس ساری آپ سب اللہ کرے ایسا نہ ہو. کو جزائے خیر دے انشاءاللہ اور صحت و سلامتی دے. ابھی مجھے پتہ چلا ہے ہمارے محترم افضال بھائی کا بھی فون آیا تھا جرمنی سے. ہماری جو انٹرنیٹ کی سروسز ہیں وہ جا رہی ہیں، مجھے بتایا اپنے کنٹرول روم والوں نے. البتہ جادو والوں نے تھوڑا پرابلم ہم سے کی ہو، اور ہم نے پہلے بھی باخبر کیا ہے کہ وہ اتنی اماؤنٹس ہم سے مانگ سے ہم نہیں افورڈ کر سکتے ہیں. یعنی حقیقت بات یہ ہے. ان سے ابھی نیگوشیٹ جاری ہے کس حد تک اس پہ ہماری شنوائی ہوتی ہے اور کس طرح چلتا ہے. انشاءاللہ خیر ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے،
کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت حر، اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیں کہ حر بنا ہے، حر کو حر، جسے امام خود تغمہ دیں، امام خود یہ میڈل دیں، کیا کہیں کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت آزاد ہو، تم آزاد۔ کس نے؟ اسی نفس لوامہ نے تڑپایا، شکنجہ دیا، تو ہم نے کیا کیا ہے، اور تو نے اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ خاندان تطہیر کے بچے پانی سے تڑپ رہے ہیں، کس کی جو اندر سے اس کے وہ تھا، اسی نفس لوامہ کی وجہ سے۔ اور یہ بہت بڑی طاقت ہے انسان میں، یہ بہت بڑی نگاہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر، نفس لوامہ اسے تھا۔ وہ بشر حافی، حافی یعنی جوتے نہیں، پا برہنا، وہ بشر حافی، بعض بشر پڑھتے ہیں، بشر غلط ہے، بشر حافی، یہ بشر حافی، یہ جب کلمہ سنتا گیا اس میں تڑپ پیدا ہوئی اور فوراً گیا امام کے قدموں پہ جا کے گر گیا، کہا پہلے آزاد تھا، اب میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ساری زندگی جوتے نہیں پہنے، ساری زندگی گزر گئی، کہا نہیں، نشانی ہے میرے مولا کی طرف سے، اس جوتے نہ پہن کے ساری زندگی، آپ ہی اسی وجہ سے پا برہنا ہوتے تھے، پا برہنا زندگی گزارتی۔ یہ کس کی وجہ سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، محترم دوبارہ آپ کو ضم دے رہا ہوں۔ یہ میں جو کتاب ہے اس کو میں جو آپ نے یہ سر اس کے اوپر جو جلد کے اوپر جو ورک چڑھایا ہے اس میں جو رنگ آپ نے ڈالے ہیں وہ بھی بہت ہی اعلیٰ، اور دونوں ہم نے ایک شہادت کا رنگ بھی ہے اور ایک اس میں جناب عالی علیہ السلام۔ میرا سوال بھی ایک آپ سے ہے آج سرکار، سوال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، شرابی تھا اور بہت سی برائیاں اس میں پائی جاتی تھی، تو اس کے سرکار کی شہادت کے بعد کربلا آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ چیزیں تو آج بھی دنیا میں موجود ہیں، تو کیا حقیقت میں امام کا قیام جو تھا وہ اس آیت کے مطابق تھا کہ حق کا نمائندہ اگر کسی جاہل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے تو زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے؟ یہ ایسا تھا کہ حق کا نمائندہ کسی جاہل یا فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا، جی یہ اس آیت کے مطابق تھا؟ میں آپ نے سوال سمجھا سکا ہوں؟ میں بالکل سمجھ گیا آپ کا سوال، شکریہ جی، بہت شکریہ۔ تو یہ ہے کہ کس وجہ سے ساری زندگی جوتے نہیں پہنے، کیا ہے، کیا نشانی ہے؟ نشانی حق ہے، میں بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ کس کی وجہ سے؟ یہ نفس لوامہ کی وجہ سے بیدار، وہ جو استوان توبہ ہے، آپ جائیں مسجد نبوی میں اور وہاں پہ جا کے دیکھیں، 3 دن تک اپنے آپ کو صحابی رسول نے باندھے رکھا، کس وجہ سے؟ نفس لوامہ۔ کتنا بابرکت ہے، کتنا باعظمت ہے، کتنی بڑی رحمتیں لے کر آتا ہے۔ 3 دن کے بعد آیت جب آئی نا تو فرمایا کہ آپ کو اپنے آپ کو باندھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس مسجد کے ستون میں استوان توبہ پہ باندھنے کی ضرورت نہیں تھی، تم اگر سچے دل کے ساتھ آ جاتے، پکے من کے ساتھ اور اسی نفس لوامہ کے ساتھ میرے پیغمبر کے حضور تم آ جاتے اور آ کر استغفار کرتے، لوجد اللہ توابا رحیما، لوجد اللہ توابا رحیما، تم اللہ کو تواب بھی پاتے اور رحیم بھی پاتے، کہ میرا رسول جس کے لیے استغفار کر دے میں اس کے لیے تواب بن جاتا ہوں، میں اس کے لیے رحیم ہو جایا کرتا ہوں۔
یہی چیز ہے، یہ جو نفس لوامہ جب بیدار ہوتا ہے اور انسان آتا ہے توبہ کی منزل پر، اور انسان آ کر پچھتا کر واسطہ دیتا ہے ان ارواح قدسیہ کا، میں کہتا ہوں جس میں یہ نفس لوامہ بیدار ہے، پچھتا جانا. اور حدیث قدسی میں بھی ہے نا، کیا ہے، تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو نا، مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو میں وہاں ہوتا ہوں جہاں یہ پچھتائے ہوئے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کہتے ہیں یا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. میں ان کے پاس ہوتا ہوں، میں ان کے پاس، وہ حزن کے ساتھ جب یا رب یا رب یا رب کرنے والے، اور کاش جب جوان کرتا ہے یا رب. میں اگر کہوں زمین اور آسمان میں ہلچل مچ جاتی ہے تو کوئی تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا رب جب کرتا ہے ایک جوان، یا رب، بوڑھو ہو جائے تو پھر یا رب بھی کہنا ہے، لیکن یا رب جوانی میں. جوانوں کو بیدار ہونا چاہیے، جوانوں کو یا رب کی زیادہ تسبیح کیا کریں، یا رب یا رب. روایت میں کہ اگر کوئی 10 دفعہ یا رب کہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. بڑے سے بڑے گناہگار یا رب کی تسبیح کرتے ہیں، یا رب. اللہ جب پہلی دفعہ کہتے ہیں، دوسری دفعہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں فرشتوں مت جواب دینا، مت اس کو اپنی یہ رحمتیں برکتیں جو برسانے والے ہیں. اللہ تیسری دفعہ جب کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کون ہے رب، رب، یا رب. اس وجہ سے کون پچھتانے والی ہے، یہ طاقت اللہ نے دی ہے انسان کو، یہ فیکلٹی ہے بہت بڑی جو انسان کے نفس انسانی میں اللہ نے عطا کی ہے. اس میں بڑی توجہ کی ضرورت ہے، بڑی توجہ کی. اس کو بیدار رکھنا ہے، اس کو مارنا نہیں ہے، نفس لوامہ کو زندہ رکھنا ہے. آپ میں جب تک پچھتانے کی طاقت موجود ہے شکر خدا کیا کرو، اللہ تو نے اسے بیدار رکھا میرے لیے. ہدایت اس سے انسان حاصل کرتا ہے، گائیڈنس کی منزل پر جاتا ہے. یہ جو پچھتا کر روتے ہیں کس وجہ سے روتے ہیں؟ اسی کی یہ کئی گھنٹے کئی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ، اور یہی ہے جو کوئی اچھا کام کرتے ہیں انسان قرار محسوس کرتا ہے، آرام محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے. کچھ انسان جتنے نیک کام کرتے ہیں یہ زندگی کو بڑھا دیتا ہے. جو کہ جتنا بھی انسان میں انبساط پیدا ہوتا ہے، انسان کی دل کی رگیں کھل، جو نفس ہے انسان کا وجود ہے. آپ جتنے میڈیکل ہیں ان سے پوچھ لیں، ڈاکٹروں سے پوچھ لیں، جب انسان میں وہ نشاط پیدا ہوتی ہے، انبساط پیدا ہوتا ہے، انسان کی جو خون کی گردش ہے وہ بہت ہی اس میں بھی خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے. انسان کی زندگی کے اضافے کا بعد دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اندر سے انسان خوش ہوتا ہے، یا اللہ مجھے تو نے توفیق دی، میں نے یہ کر دیا. خوش ہوتا ہے، نشاط پیدا ہوتی ہے، خوشحال ہوتا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ دوسرے غریبوں کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، اس سے بھی وہ بھی کیا ہے کہ اس جو اسپرچول ویز ہوتی ہیں وہ بھی انسان پہ اثر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے کیوں ہے کہ تم صدقہ دیتے ہو تو تمہاری زندگی زیادہ ہوتی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس وجہ یہی ہے. تم انفاق کرتے ہو تو تمہاری زندگی زیادہ ہوتی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے. تم غریبوں کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہو تمہاری زندگی زیادہ ہوتی ہے. کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے. تم صلہ رحم کرتے ہو، یہ ساری اس نفس ملہمہ کی وجہ سے. یہ نفس لوامہ انسان کو ہمیشہ بیداری کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہی ہے ہمیشہ اچھائیاں اس کے ذریعے. نفس لوامہ
قرار انسان میں پیدا کرتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ کیا انسان میں بے قراری پیدا کرتا ہے یہ نفس لوامہ، اطمینان نفس اور نا آرامی۔ اسی میں سے فرمایا کہ اچھے کام، یہ جو اچھے کام ہوتے ہیں انسان میں الہام والی طاقت ہے کہ جو فوراً اس کو آبزرو کرتی ہے، فوراً اٹریکٹ ہوتا ہے انسان اس سے۔ برے کام جتنے ہوتے ہیں نفس انسانی اس کو رد کرتا ہے، مردود ہوتے ہیں وہ نفس انسانی کے۔ یہ کون سا ہے؟ وہی نفس ملہمہ ہے۔ روایت میں ٹھیک ہے، اس روایت کو دیکھیں، من ذالک ان واسبۃ الاسدیہ اتاہ فقال لا ادع من البر والاثم شیئا الا سألتہ عنہ۔ آیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفصل روایت ہے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ واسبہ اسدی، آیا پیغمبر اسلام کے پاس کہ میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں، یہ جتنی اچھی ہیں، جتنے یہ کام ہوتے ہیں، میں باقاعدہ انسٹرکشن لیتا ہوں اور میں باقاعدہ طور پر پوچھتا ہوں، جو پیشوائے اسلام ہیں ان سے پوچھتا ہوں، بانی اسلام سے پوچھتا ہوں۔ اس کے بعد آئے فلما اتاہ وقال لہ بعض اصحابی، پیغمبر اسلام کے پاس آ کر بیٹھا اور بعض نے کہا کہ یا واسبہ عن رسول اللہ، واسبہ تھوڑا فاصلہ رکھو پیغمبر اسلام سے، تھوڑا ادھر ہو کے ادھر ہٹ کے بیٹھو۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعہو، پیغمبر اسلام نے جب انہوں نے کہا صحابی تھوڑا سا ہٹ کے پیغمبر اسلام کو آرام کے ساتھ، پیغمبر اسلام اور فرمایا نہیں، واسبہ کو مت چھیڑیں، دعہو ادن یا واسبہ، واسبہ کو اور پیغمبر اسلام نے قریب کیا۔ یہ صفات ہیں غریبوں کو نزدیک لانے کے لیے، اپنے صحابیوں کو نزدیک لاتے تھے، اپنے افراد کو نزدیک لاتے تھے، دور نہیں کرتے تھے۔ فرمایا ادن یا واسبہ، اور نزدیک ہو جاؤ، ادن اور قریب ہو جاؤ۔ فدنوت، کہتے ہیں واسبہ کہتے ہیں میں اور قریب ہوا۔ فقال اتسأل عما جئت له او اخبرک، کیا میں تمہیں بتاؤں تم کس کام کے لیے آئے ہو، یا تم خود مجھے بتاؤ گے؟ میں تمہیں بتاؤں تم کس کام کے لیے میرے پاس آئے ہو؟ فقال اخبرنی، یا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ قال جئت تسأل عن البر والاثم، تم آئے ہو مجھ سے پوچھنے کے لیے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، خوبی کیا ہے، بدی کیا ہے، گناہ کیا ہے اور بر کیا ہے، اچھائی کیا ہے؟ قال نعم، یا رسول اللہ میں اسی کام کے لیے آتا تھا۔ پیغمبر اسلام لوگوں کی نیتوں سے واقف تھے، پیغمبر اسلام لوگوں کے باطن سے واقف تھے، پیغمبر اسلام جانتے تھے کہ ان کی مینٹیلٹی کیا ہے، ان کا دل کیا ہے، ان کا سوال کیا ہے، ان کی جان کیا ہے۔ پیغمبر اسلام جانتے تھے، غیب کا بھی علم رکھتے تھے، جانتے تھے۔ فرمائے میں تمہیں بتاؤں تم کس لیے آئے ہو؟ تم آئے ہو تاکہ مجھ سے پوچھو نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ قال نعم، یا رسول اللہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا فضرب بیدہ علی صدرہ، پیغمبر اسلام نے اپنے دست مبارک کو اپنے سینے پر رکھا، مارا اس طرح۔ ثم قال، پھر فرمایا یا واسبہ البر مطمئن بہ الصدر، نیکی وہی ہے کہ جس سے یہ سینہ مطمئن ہو جائے، یعنی تمہارا جو نفس لوامہ، نفس جو الہام کرنے والا ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ والاثم ما تردد فی الصدر، اور گناہ وہ ہے کہ جس سے یہ سینہ کیا ہو جائے، متردد ہو جائے، کنفیوز ہو جائے اور اس سے پسند نہ کرے، اور انسان کے دل میں ایک وبال سا بننا شروع ہو جائے، غبار سا بننا شروع ہو جائے، انسان کا دل اس سے مطمئن نہ ہو۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ فَأَفْتُوا، یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں بے قراری آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے قراری یہ اس قسم کی ڈیزائننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس انسانی میں رکھ دی ہے کہ اچھائی کو فوراً آبزرو کرتا ہے، اچھائی کو فوراً جو ہے وہ لے لیتا ہے اور انسان خوش ہوتا ہے،
اور اس قسم کی ڈیزائننگ اللہ نے انسان میں اس قسم کے میکینزم فٹ کیے ہوئے ہیں کہ جس کو اگر برائی کی صورت میں ہے تو فوراً انسان میں جو ہیٹریج ہے، انسان میں ایک قسم کی تردد ہے، کنفیوژن ہے، نا اطمینانی اور نا آرامی ہے، بے قراری ہے، وہ انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کے وجود میں اللہ نے فٹ کر دی ہیں یہ چیزیں، یہ فٹ ہے اللہ نے فٹ کر دیا ہے انسان کے وجود میں۔ تو اسی لیے انسان کو جو چاہیے اس طاقت سے کہ جو عظیم ترین طاقت ہے، نمبر ایک عقل اسے استعمال کرے، نمبر دو انسان اپنی یہ فطرت، اپنا یہ جو الہامی نفس ہے اسے استعمال کرے، یہ نفس لوامہ پہ شکر خدا انسان کرے۔ وَأَبْقِ لِنَفْسِي مِن نَفْسِي مَا يُصْلِحُهَا، اور میرے نفس کو میرے لیے ہی قرار دے، ایسا نہ بنے کہ میں کسی اور جو نفس ہیں کہ جو انسان کو برائیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں اس طرف چلا جاؤں، کیونکہ پھر تو اصلاح نہیں ہوگی نا۔ اصلاح تب بھی ہوگی کہ یہ جو نفس ہے میرے لیے رہے، کسی دوسرے کے لیے نہ رہے، یہ میرے قابو رہے، کسی دوسرے کے قابو میں نہ آ جائے۔ یہ ہے، اور یہ بہت بڑی اللہ نے جو طاقتیں ہیں انسان کو بیدار رکھنے کے لیے، اس طاقت کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس طاقت کے مقابلے میں جو ہے یہ طاقتیں انسان کو صراط مستقیم کی طرف لے جاتی ہیں۔ عقل سلیم انسان کو صراط مستقیم کی طرف لے جاتی ہے، نفس ملہمہ انسان کو صراط مستقیم کی طرف، نفس لوامہ انسان کو صراط مستقیم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو طاقتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ خواہشات نفسانی ہیں، نفس امارہ، امارہ بہت زیادہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو ڈکٹیٹ کرتا رہتا ہے، یہ ڈکٹیٹر ہے، نفس امارہ ڈکٹیٹر ہے، ڈکٹیٹ کرتا رہتا ہے ہمیشہ، بہت ڈکٹیٹ کرنے والی، جس کی وجہ سے امارہ ہے، امر ہر دفعہ یہ حکم دیتا رہتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ نفس انسانی کیا کرتا ہے؟ انسان کو نفس انسانی، خواہشات نفسانی کا پجاری، وہ ہمیشہ انسان کو ڈکٹیٹ کرتا رہتا ہے۔ نفس امارہ ڈکٹیٹر ہوا کرتا ہے، اور جتنے ڈکٹیٹر آپ دیکھے ہیں یہ سارے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے مصیبتیں آئی ہوئی ہیں پورے کے پورے اس عالم میں، یہ سارے نفس امارہ کے مارے ہوئے ہیں، یہ سارے نفس امارہ کے پروردہ ہیں۔ اور یہاں تک ہے کہ نفس امارہ میں وہ قدرت ہے، وہ طاقت ہے، بہت ہی اٹس اے ویری پاورفل، یہ جو نفس امارہ ہے نا، ڈکٹیٹ کرتا رہتا ہے، یہ بہت طاقت ہے اس میں، حتیٰ کہ اتنی طاقت یہ ہے خدا خود کہتا ہے کہ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے شخص کو کہ جس کا خدا یہی ہوائے نفسانی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے ایسے فرد کو؟ یہ ہے، اس وجہ سے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَبْقِ لِنَفْسِي مِن نَفْسِي مَا يُصْلِحُ، میرے لیے رہے تاکہ میں اسے نفس لوامہ کے ذریعے، ملہمہ کے ذریعے میں اسے اپنے قابو میں رکھوں، چونکہ اگر اللہ کا لطف شامل نفس آزاد ہو جائے انسان کا، فَإِنَّ نَفْسِي حَالِقَةٌ او تعصمہ، کہ نفس انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے مولا کائنات نے بھی ارشاد فرمایا ہوا کا اعداء علیک، سب سے بڑا دشمن تیرا کون ہے؟ یہی ہوائے نفسانی، باہر کے کوئی دشمن نہیں، سب سے زیادہ جو خطرناک ہے وہ انسان کی خود ہوائے نفسانی ہے۔ ہوائے نفسانی سے انسان برباد ہو جاتا ہے، من کل عدو، ہر قسم کے عدو سے، ہر قسم کے دشمن سے، فغلبہ وإلا اہلکک، اس پہ غلبہ حاصل کرو، اس پہ قابو پاؤ، اسے مہار کرو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پھر تمام کروں میں بات، کہ میرے بعد پھر لائیو پروگرام ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرد کون ہوتا ہے؟ مرد فرمائے لیکن الرجل کل الرجل، کہ آپ اگر حقیقی معنوں میں کسی مرد کو دیکھنا چاہتے ہیں
یہ وہ مرد ہے کہ جس کے بارے میں خود خواتین بھی شامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے جو ہے نا مرد کیا ہے کہ اس کی یعنی بہترین مرد، بہترین انسان کون سا ہے انسان کے، یعنی کیا ہے وہ؟ کل نعم الرجل هو الذی جعل ہواہ، کہ جس نے اپنی ہوائے نفسانی کو تابع کر لیا ہے تبعا لامر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے تحت. وقواہ مبذولۃ فی قضاء اللہ، اور اس کی ساری قوتیں، ساری کی ساری اس کی انرجی اور ساری کی ساری اس کی فیکلٹی، ساری کی ساری اس کی طاقتیں رضائے پروردگار، فرمان الہی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی کمانڈمنٹ کے تحت رہتی ہیں. اور میں سوالوں کے جواب نہیں دے پاؤں گا اس وجہ سے کہ ہمارے بعد جو، ہاں البتہ ایک سوال، باقی تو اپریشیٹ والی تھیں ہمارے علی جان شاہ صاحب نے. میں اتنا ضرور بتاتا ہوں کہ جو انہوں نے سورہ مومنون کی آیت کا جو ریفرنس بن رہا ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر خواہشات نفسانی کا کوئی پیروی کر لیتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ نہ زمین رہتا نہ آسمان رہتا، ومن فیہن، اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے. یعنی کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر حق خواہشات کی پیروی کر لیتا، وَلَوِ اتَّخَذَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق خواہشات کی پیروی کر لیتا، ظاہر ہے کہ حق کیا ہے؟ الحق مع العلی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں. اور جہاں پہ مولا علی ہیں وہاں پہ خواہشات نفسانی بھی نہیں ہیں، اور جہاں پہ خواہشات نفسانی ہیں وہاں پہ مولا امیر المومنین بھی نہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا حق محمد وآل محمد ہمارے لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمیں خالصین عاشق پروردگار اپنے جو عشق و محبت سے سرشار بندے ہیں ان میں ہمارا شمار فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمارے جتنے بھی مومنی مومنات مریض ہیں انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما. پروردگار یہ ہدایت ٹی وی تیرے دین کا چراغ ہے، پروردگار اس میں سر بلندی عطا فرما. جتنے بھی حاسدین منافقین ہیں پروردگار ان کی شر سے اسے محفوظ فرما. پروردگار یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.